السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ناول سناؤں گی 2 روٹیاں ایپیسوڈ 3۔ بد خصلت اور بد ذات ہے تیرا شوہر، اتنا کچھ ہم نے دیا، سب کچھ بٹور کر کیسے کمینوں کی طرح ہم ہی پر انگلی اٹھاتا ہے۔ فیروزہ کو غصہ آتا اور جی چاہتا تو زرینہ کو خوب سناتی۔ زرینہ بھی کیا کرتی، بس ٹکر ٹکر ماں کو دیکھے جاتی اور خاموش بیٹھی رہتی۔ وہ تو خود ایک سفاک اور ظالم شخص کے ہتھے چڑھ گئی تھی جو اسے بے دام ملازمت سمجھ کر گھر کے سارے کام کرواتا اور رات کو اپنی ٹانگیں دبواتا تھا۔ اس کی ساس نندے بھی تھک چڑھی اور غصیلی تھی۔ جب بھی کبھی آتی وہ سارا دن زرینہ کو ٹک کر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہ سارا دن کو لہو کے بیل کی طرح ان کی خدمت میں جتی رہتی۔ فیروزہ کی گرم مزاجی کی وجہ سے اس نے خود سے کبھی بھی حمید کی کوئی شکایت نہ کی تھی، مگر فیروزہ ہوشیار تھی۔ اس کی عقابی نظروں سے زرینہ کے حالات چھپے نہ رہے۔ اس نے خود ہی کریت کریت کر اس سے سب اگلوا لیا۔ جب سے اسے حمید کی اصلیت معلوم ہوئی تھی وہ اندر ہی اندر غصے سے بل کھاتی رہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ زرینہ کی خدمت صبر اور اصرار سے ضرور رنگ لائے گا، اور جب زرینہ کا پیر بھاری ہوا تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ اب حمید سدھر جائے گا، کیونکہ ایک عمر کے تجربے سے اس نے یہ بات سیکھی تھی کہ اولاد اچھے اچھے کاموں کو دل بھی موم کر دیتی ہے۔ وہ زرینہ کو بھی بہت حوصلہ دیتی تھی۔ جب اس کے ہاں سرمد ہوا تب وہ فیروزہ کو پورا یقین ہو گیا کہ بیٹے کی خوشخبری حمید کے دل میں زرینہ کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دے گی۔ زرینہ نے اسے آخر اس کا وارث دیا تھا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ حمید کا مزاج ویسا ہی کرخت اور بے لچک رہا۔ زندگی نرم گرم چلتی رہی۔ اس دوران فیروزہ نے بہت سے آزمودہ حربے اور گربے زرینہ کو سکھا سمجھا کر حمید کو زیر کرنے کے لیے بتائے، مگر ان کا الٹا ہی اثر ہوا۔ ماں کی تاکید پر جب اس نے سج سنور کر بطور خاص حمید کا دل لبھانے کی کوشش کی تو آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ کیا بازاری عورتوں کی طرح مجھے ادائیں دکھا رہی ہے، خوب سمجھتا ہوں میں۔ یہ ساری پڑھائیاں تمہاری چلاک ماں تمہیں سکھا پڑھا رہی ہے۔ وہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ اسی فیروزہ سے خاش پرخاش ہو گئی تھی۔ وہ اس سے چڑھنے لگا تھا اور برملا کہا کرتا تھا کہ فیروزہ اس کے گھر کے معاملے میں مداخلت کرتی ہے اور اس کی بیوی پٹیاں پڑھاتی ہے۔ بات بڑھتی گئی۔ اس نے زرینہ پر اور بھی سختی کرنا شروع کر دی اور اس کے لیے آنے جانے پر پابندی لگا دی۔ یہ فیروزہ کہاں تاب تھی، وہ تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ بات شروع ہونے میں تو خاصی دیر لگتی ہے، مگر ختم ہونے میں لمحہ بھی نہیں لگتا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ زرینہ بری طرح چونکی اور گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ماضی کے سفر میں وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ اپنے حال میں جی رہے ہیں، حال جس میں وہ ابھی بھی رہ رہی تھی مگر حال سے بے حال تھی۔ سارا دن کی سرمد کی خدمت گزاری نے اسے نیم جان کر دیا تھا۔ اس کے کھوکھلے وجود میں سلگتی یادوں کی آنچ اس کی کسک بڑھا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں بھائی آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ ابا کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں نے ہی اسے سہارا دیا تھا، اس کی اجڑی بے سائبہ زندگی کو اپنی چھاؤں دی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی۔ اس نے کھچڑی کی پتیلی انگیٹھی سے اتار کر نیچے رکھی اور انگیٹھی پر الٹا توا دھر دیا، پھر جلدی جلدی روٹیاں بیلنے لگی۔ اسے یہی فکر تھی کہ سب کے دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے وہ 2-4 گرم پھلکے اتار لے تاکہ وہ کھانے کے دوران گرم گرم پھلکے اتار کر دیتی جائے۔ اندازے کے برخلاف اس کا کام جلدی نمٹ گیا، یا پھر بھائیوں نے اس کی آسانی اور آرام کے خیال سے سکون سے ہاتھ منہ دھویا تھا۔ جب وہ روٹی پکا کر فارغ ہوئی تب ہی وہ کھانے کے لیے آئے۔ زرینہ نے جلدی سے فرشی دسترخوان بچھایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جان لٹانے والے بھائیوں کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف پہنچے۔ دوسرے لفظوں میں وہ دل سے ان کی احسان مند تھی۔ انہوں نے ایسے وقت پر اسے چپیٹ دیا تھا کہ جب وہ بے آسرا و تنہا رہ گئی تھی۔ یہ وہی بھائی تھے جو اس کی خاطر حمید سے الجھے اور لڑے تھے، اور جب آپس میں زیادہ بد کلامی ہونے لگی تو انہی بھائیوں نے حمید کا گریباں پکڑ لیا تھا۔